بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے ایکیوٹ شیزوفرینیا، کرونک شیزوفرینیا کے بارے میں بات کی ہے پچھلی دو ویڈیوز میں۔ اب ہم یہ اس پہ بات کرنا چاہیں گے کہ شیزوفرینیا کیوں ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کو۔ ہمارے پاس اکثر لوگ ہوتے ہیں کہ جی ہمارے ہی بچے کو کیوں ہو گیا، یا اس کو ہی کیوں ہو گیا، کیا وجوہات ہیں۔ اب اس میں بنیادی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو جو ہماری سائیکیٹری ہے، اس میں وہ ایک ڈیفینیٹ کوئی وجہ نہیں ہے۔ بہت سی اسپیکولیشنز ہیں، تھیریز ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، فلاں ہو سکتا ہے۔ اب سب سے اہم تو یہ ہے کہ جب لوگ پوچھتے ہیں کہ جی خاندانوں میں آگے تو نہیں جا سکتی، بلکہ جینیٹک پری ڈسپوزیشن تو نہیں ہے، جینز تو نہیں متعلق اس کے۔ اس پہ ابھی ریسرچ ہو رہی ہے، کوئی ڈیفینیٹ اس کا آنسر نہیں ہے، لیکن اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے۔ لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ جن فیملیز میں، جن گھروں میں یہ بیماری ہے، ان کے آگے یہ کمپیریٹیولی، بس سب کو نہیں بلکہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اب اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جی، لیکن جینز اس میں نہیں ہے کہ جی یہ اس پہ ڈیفینیٹ نہیں ہے کہ جی اس پہ جو ریسرچ ہے وہ کچھ نہیں کہتی کہ جینز کی وجہ ہے، نہیں۔ اس کی وجہ ممکن ہے کہ انوائرمنٹل فیکٹر ہیں، کہ اس ماحول میں رہتے ہیں، جب وہ جو بچوں کو کس طرح پرورش کرتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ انوائرمنٹل جو ہے نا وہ فیکٹرز بہت اہم ہیں کہ بچے کی سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ کیسے ہوئی، شروع ہوئی سے بچوں کی گرومنگ کیسے ہو رہی ہے۔ اب کچھ ماں باپ ہیں، ایک ہم کہتے ہیں شیزوفرینیا، پہلے ہوتا تھا کہ شیزوفرینوجینک مدرس، یعنی بچوں کو ہم ڈول میسیجز دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اچھے بنو، نیک بنو، کچھ غلط کام نہ کرو، اوپر سے ہم جو نا وہ ان کو شو کراتے ہیں کہ خود غلط کام کرتے ہیں، ان کو بلکہ ایک پیغام اچھائی کا دیتے ہیں، اور جو دکھاتے ہیں ہم غلط ہیں، کرتے کچھ ہیں دکھاتے کچھ ہیں۔ تو بچہ ایک جو کنفلکٹ کا شکار ہوتا ہے، تو یہی جو کنفلکٹ اس کے ذہن میں آتا ہے، یہ بیماری کا سبب بن سکتا ہے، بنتا نہیں بن سکتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا ایک انوائرمنٹل فیکٹر ہے جو کہ ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی کس ماحول میں وہ پلا بڑا ہے۔ کئی دفعہ یہ دیکھا خاندانوں میں یہ ہوتا ہے کہ جی یہ نہیں صحیح، یہ ہمارے خلاف ہے، وہ تمہارا چچا یا تمہارا وہ میرے سسرال کے بارے میں عورتیں اکثر جو باتیں کرتی ہیں اور بچوں کے ذہن میں یہ ڈالتی ہیں، وہاں بھی یہی کہ جی جب الگ ہوں گی تو بچے کے ذہن میں ان میں ان کے خلاف باتیں، اور جب سامنے ہوں گے تو وہ پھر بڑا ہی ادب یہ وہ فلاں۔ تو اس یہ بھی ایک ڈول میسج آتا ہے بچوں کو کہ جی یہ ایک جو کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، تو یہ اس کا بھی ذہن کے اوپر بہت ہے۔ تو یہ ایک چیز بڑی اہم ہے۔ اس کے علاوہ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی جو کس کمیونٹی میں ہوئے ہیں وہ، کچھ لوگوں کے عقائد یا ایسے ہوتے ہیں نا، یا ان کے بلیفس ایسے ہوتے ہیں، پھر اس کی زندگی میں کوئی لائف ایونٹس ایسے نہ ہوئے ہوں کہ اس کو بچپن میں کوئی چوٹ یا کوئی کسی نے کوئی ڈرایا یا کوئی ایسے وغیرہ، تو یہ اس کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر یہ ایک کہا جاتا ہے کہ جی کوئی مائگریشن وغیرہ، اگر کوئی لوگ جو مائگریٹ ہوتے ہیں دوسرے ملکوں میں یا دوسری جگہوں پہ جاتے، وہ وہاں وہ فارنرز ہوتے ہیں، ان کے اوپر یہ اثرات زیادہ ہو جاتے ہیں، اور وہ کیونکہ ایک سیکنڈ وہاں درجے کے شہری کہلائے جاتے ہیں، یا ان کے ساتھ وہ محسوس کرتے ہیں، یا لینگویج کی وجہ سے، تو ان کے اوپر پھر دباؤ ہوتا ہے، وہ شیزوفرینک کی طرف جا سکتے ہیں۔ اسی طرح جو کینبس، یہ جو حشیش وغیرہ استعمال کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے کہ جی ان میں بھی یہ ذہنی امراض، ذہنی یہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو بہت سارے جو کہا جاتا ہے کہ جی بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں نے کون سی دوائیاں استعمال کی، یا اس کو کون سی بیماری ہوئی، وائرل انفیکشن ہوئی یا کوئی چوٹ لگی، اس طرح برتھ ٹراما کے پیدائش کے وقت بچے کے وہ کوئی ٹراما، کوئی اس کو چوٹ تو نہیں آئی۔ اسی طرح ارلی چائلڈہڈ ٹراما، اسی طرح کوئی اس کی جو کوئی بیماری کوئی اس کو، بلکہ جو جس کی وجہ سے انکیفلائٹس یا کوئی ایسا ہو جاتا ہے، ذہن کے اوپر اثرات پڑ جاتے ہیں، تو یہ اس سے بھی اس کی طرف جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر ایک اور جو اہم بات ہے کہ یہ، لیکن مین چیز جو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی جو دماغ میں نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں، ڈوپامین اور گلوٹامیٹ، وہ اس کی ایب نارملٹی وہ زیادہ ہو جاتے ہیں، جو ان میں ان کی جو پروسیسنگ یا ان کی ایفیکیسی وائز، تو اس وجہ سے مین جو ذہن ہے وہ
مطلب کہ اس نارملی کام نہیں کرتا اور لوگ شیزوفرینیا کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو بہت ساری تھیریز ہیں، کوئی ڈیفینیٹ وہ نہیں ہے، لیکن یہ ڈوپامن کی تھیوری جو اس پہ اوپر کافی ریسرچ ہوئی ہے، اس کو زیادہ مانا جاتا ہے۔ تو وجوہات وہی مین جو بچا کیسے جا سکتا ہے کہ جی بچوں کی سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ پہ بہت زور دیا جائے، ان کو پازیٹیو میسیجز دیے جائیں، ان کے ساتھ جو کہتے ہیں جو کرتے ہیں اس میں ڈسپیرٹی نہ ہو، اس میں ایک جو ہم جو ان کو بتائیں ہم وہی کریں اور وہی کروائیں، ڈول میسیجز نہ دیں۔ تو یہ اور ان کو ایک راہ راست پہ چلنے کی ہدایت کریں اور ان کو اچھی باتیں کریں، اچھے رویے دکھائیں۔ گھر میں بچہ سنتا کم، دیکھتا زیادہ ہے، تو ہم ان کو سنائیں بھی اچھا، تو خاص طور پہ دکھائیں بھی اچھا۔ تو یہ بہت اہم ضروری ہے باتیں یاد رکھنے کی۔